غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تو اسلام کے دامن میں آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیرت طیبہ کے ایک واقعے نے میرے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ تو پوچھا گیا کہ وہ واقعہ کون سا ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام ستاروں کی مانند حضور کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، حضور دعا فرمائیے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے کہ پہلے ہی قبولیت ہو گئی۔ مجلس میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور میں نے فلاں باغ میں اس کے بچے کو لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر موجود ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا اسے بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ بڑی جلدی ہے اپنے بچے کے پاس جانے کی۔ تو عرض کرنے لگا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور اس کی ماں نے 2 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی اپنے بچے کو اس کی ماں کے پاس لے چلوں تاکہ اس کے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہیں جانے سے نہیں روکتا، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو۔ عرض کی کہ حضور ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باغ کے کونے پہ جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آوازیں نہ لگانے لگ جانا، تو جو اس کا نام رکھا ہے اس کا نام لے کر کے آوازیں لگانا۔ تو عرض کی کہ حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے آوازیں لگاؤں گا تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم 2 دن سے اپنے بیٹے سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے کے اندر گداز ہوگا، تمہارے لہجے کے اندر مٹھاس ہوگی، تمہارے لہجے کے اندر بلا کا رس موجود ہوگا، اور جب یہ مٹھاس بھری آواز اس کے کانوں میں پڑے گی تو تم نہیں جانتے کہ ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو۔ جب یہ مٹھاس بھری آواز اس کے کانوں میں پڑے گی تو اس کے جذبات مجروح ہوں گے، کاش کہ آج میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بھی اس طرح بیٹا کہہ کے پکارتا۔ فرمایا کہ یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب باغ کے کونے پہ جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آوازیں نہ لگانا، بلکہ جو اس کا نام رکھا ہے اس کا نام لے کر کے اس کو آوازیں لگانا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے گوشت کی بو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، یا تو پھر اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دیا کرو، یا اس زاویے کے ساتھ کھانا پکایا جائے جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر غریب کے بچے ضد کر بیٹھے کہ ہم نے بھی گوشت کھانا ہے تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے ماں اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کاش کہ ان دکھیوں کے رستے ہوئے زخموں پر ہم نے بھی مرہم رکھا ہوتا۔